بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم پاکستانیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین و حضرات۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے آئے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کیجیے۔ جمعیت علماء اسلام وہ عظیم جماعت ہے جس کی قربانیاں پورے ملک میں واضح طور پر عوام کے سامنے ہے۔ جمعیت علماء اسلام وہ عظیم جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں، لاچاروں، غریبوں کا وہ ایک طاقتور آواز بنے ہے۔ جمعیت علماء اسلام وہ عظیم جماعت ہے جن کے بزرگوں نے انگریزوں سے لڑ کر اپنے خون، مال، جان کا نذرانہ دے کر انگریزوں کو اس خطے سے بھگانے پر مجبور کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام وہ عظیم جماعت ہے جس کے اکابرین نے اس ملک پاکستان کے لیے مال، جان، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا یہی عظیم جماعت کے اکابر نے کراچی میں لگایا۔ میرے ہم وطن پاکستانیوں، اس عظیم جماعت کی تاریخ 1919 سے آپ اٹھا کے دیکھ لے، اب تک اس عظیم جماعت کے اکابرین نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے مال و جان کا نذرانہ پیش کر کے اس عظیم جماعت کو یہاں تک پہنچایا۔ میرے ہم وطن پاکستانیوں، آپ سب نے تمام پارٹیوں کو آزمایا۔ کوئی قوم کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی مغرب کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، مگر ایک واحد عظیم جماعت ہے جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، جو ناموس رسالت کے لیے لڑ رہا ہے، جو ختم نبوت کے لیے لڑ رہا ہے، جو ناموس رسالت، ختم نبوت کہ جو پاکستان میں جو اسلامی دفعات ہے ان کی تحفظ کے لیے لڑ رہا ہے۔ میرے ہم وطن، آپ نے دیکھ لیا جنہوں نے پاکستانی عوام کو سرسبز باغ دکھائے، عمران نیازی اور ان کے جو 40 چوروں کا ایک ٹولہ ہے، آپ پاکستانی عوام نے دیکھ لیا جنہوں نے وعدے کیے تھے، پاکستانی عوام کو سرسبز باغ دکھائے کہ میں تبدیلی لاؤں گا، میں پاکستانی عوام کو، تعلیم یافتہ نوجوانوں کو 1 کروڑ روزگار دوں گا، میں پاکستانی غریب عوام کو 50 لاکھ گھر دوں گا، میں ملک میں انصاف لاؤں گا۔ وہ سرسبز جو باغ آپ پاکستانی عوام کو ان پی ٹی آئی حکمرانوں نے، عمران نیازی صاحب نے جو آپ لوگوں کو دکھائے، آج 2 سالوں میں آپ پاکستانی عوام کے سامنے سارے آلات آپ کے سامنے ہے۔ آج نہ 1 کروڑ روزگار دیے گئے، آج نہ 50 لاکھ گھر دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی غلطیوں کی وجہ سے آج کروڑوں لوگوں کو انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے، لاکھوں لوگوں سے انہوں نے تجاوزات کے نام پر گھر چھین لیے ہیں۔ میں آپ پاکستانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئے اس عظیم جماعت کا حصہ بنے۔ آج ملک پاکستان میں دیکھیں، آپ کی جو نظریاتی سرادات ہیں ان کی تحفظ بھی یہی جماعت کر رہی ہے۔ آج ملک میں فحاشی و عریانی ختم کرنے کے لیے بھی یہی جماعت اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ آج آپ پاکستانی عوام دیکھ لے، پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے، وہ بلیک میل ہو چکی ہے اپنے کیسز کی وجہ سے۔ مسلم لیگ نون آپ کے سامنے ہے،
مگر ایک واحد جماعت ہے جمعیت علماء اسلام. مولانا فضل الرحمان صاحب آج وہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے حق کے لیے میدان میں کھڑے ہیں. جس طرح پاکستانی عوام نے دیکھ لیا پہلے دن سے ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے خلاف ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ ایک سلیکٹڈ حکمران ہے, یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں, یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے ہیں. آپ پاکستانی عوام نے دیکھ لیا کیا کیا وعدے آپ لوگوں سے عمران نیازی نے کیے, کیا کیا سوانے خواب آپ پاکستانی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دکھائے گئے, مگر سب کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں. ان 2 سالوں میں ہر طبقہ رو رہا ہے, مزدور بھی رو رہا ہے, ملازم بھی رو رہا ہے, غریب بھی رو رہا ہے, امیر بھی رو رہا ہے, وکیل بھی رو رہے ہیں, ڈاکٹر بھی رو رہے ہیں. ہر طبقہ آج ان 2 سالوں میں ان ظالم جابر ان مسلط شدہ حکمرانوں سے تنگ آ چکی ہے. آج پاکستانی عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں, یہاں پر آپ جمعیت علماء اسلام میں دیکھ لے, یہاں پر کوئی قوم پرستی نہیں, یہاں پر کوئی تعصب نہیں. اس جماعت میں الحمدللہ بلوچ بھی ہے, اس جماعت میں سندھی بھی ہے, اس جماعت میں پنجابی بھی ہے, اس جماعت میں سرائکی بھی ہے, اس جماعت میں ہر قوم کے لوگ الحمدللہ موجود ہے. الحمدللہ اس جماعت میں آپ دیکھ لیں کوئی تعصب نہیں, نہ یہ قوم پرستی کا نعرہ لگاتے ہیں, نہ یہ جو ہے سیکولر نعرہ لگاتے ہیں, نہ یہ لیبرل نعرہ لگاتے ہیں, نہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں آزادی چاہیے. یہ عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام جس کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لے, ان کی قربانیوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لے, انگریزوں کو بھگانے سے لے کر اب تک آپ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے. آج ایک نو ملوت پارٹی پی ٹی آئی جو آج انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, پاکستانی عوام کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا, پاکستانی نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے آج وہ اسٹیل ملز کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں, آج وہ دیگر محکمے سے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں, آج وہ ملازمین کو 55 سال میں ریٹائر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. آج آپ پاکستانی عوام دیکھ لے. میں سمجھتا ہوں ان 2 سالوں میں ان سب کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. کیا تبدیلی ایسے لوگ لا سکتے ہیں جس پارٹی میں آپ کے وزیر فواد چودھری جیسے لوگ ہو, جہانگیر ترین جیسے لوگ ہیں, بابر اعوان جیسے لوگ ہو, فردوس عاشق اعوان جیسے لوگ ہو. یہ وہ مشرف کے بقایا جات ہے, یہ وہ نواز شریف کے بقایا جات ہے, یہ وہ زرداری پیپلز پارٹی کے بقایا جات ہے. کیا ایسے لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں جو آج اس پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کل کسی اور پارٹی کا حکومت آ جاتا ہے اس پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیں, آپ پاکستانی عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں, آپ میرے سوال کا جواب دے. کیا یہ 40 چوروں کا جو مربع بنا ہوا ہے, کیا یہ لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ 2 سالوں میں سمجھتا ہوں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ چلنے کا قابل ہو جاتا ہے, مگر آج ان 2 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت اب تک چلنے کے قابل نہیں. 2 سالوں میں تو ایک بچہ بڑا ہو کر وہ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں, مگر عمران خان اور ان کے جو وہ اب تک چلنے کے قابل نہیں. میں سمجھتا ہوں آج ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ان حکومت کے خلاف ہم باتیں سن رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اعمال ہے, یہ آپ کے اعمال ہے جو ہمارے اوپر ایسے نااہل حکمران مسلط کیے گئے. آج میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ان کو ہمارے اوپر سلیکٹ کیا, ہمارے اوپر مسلط کیا, آج وہ بھی پشیمان ہوں گے کہ ہم نے کن نااہلوں کو ان حکومت
کہ اقتدار اسلام آباد میں بٹھا دیا. ہم نے کم نالائق لوگوں کے لیے ووٹ چوری کیے گئے. ہم نے کن نااہلوں کو لا کر 22 کروڑ عوام پر مسلط کیا. آپ تو تبدیلی کے نعرے لگا رہے تھے خان صاحب, آپ تو نئے پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے خان صاحب. کہاں گئے آپ کی نیا پاکستان؟ کہاں گئے آپ کا ریاست مدینہ؟ کیا ریاست مدینہ میں اس طرح 126 دن ماں بہنوں کو روڈوں پر نچوایا جاتا ہے؟ کیا اس طرح شہر اقتدار میں 126 دن ماں بہنوں کو نچوایا جاتا ہے؟ کیا اس طرح ریاست مدینہ میں ہوتی تھی جو ایک مہنگا سے مہنگا ترین پرفیوم سرخی پاؤڈر لگا کر آپ کے دھرنے میں کس طرح بے شرمی اور بے حیائی ہوتی تھی؟ کیا ریاست مدینہ اس طرح لوگ لا سکتے ہیں؟ ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہاں پر جب سے یہ حکومت آئی ہے یہاں پر قائدیانیوں کی اثر رسوخ بڑھے ہے. یہاں پر آتے ہی انہوں نے ایک قائدیانی ملعون گستاخ عاطف چودھری کو انہوں نے مشیر مقرر کیا. الحمدللہ اس ملک میں یہی جمعیت علماء اسلام تھی جو انہوں نے ان کے اکابرین اور کارکنوں نے یک آواز ہو کر عاطف چودھری کے خلاف آواز اٹھایا, اور یہی حکمران واپس یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. یہ آج آپ پاکستانی عوام فیصلہ کرے, آپ تنگ ہیں ان حکمرانوں سے یا تنگ نہیں؟ آپ بیزار ہو چکے ہیں ان حکمرانوں سے یا نہیں؟ آج میں تاجر برادری سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج میں ملازمین سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج میں وکیلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج میں ملک کے ہر طبقے سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تبدیلی اب تک آپ لوگوں نے اس حکومت میں دیکھی ہے؟ کون سی تبدیلی اب تک دیکھی ہے؟ یہ تبدیلی دیکھی ہے کہ ڈالر 180 روپے تک پہنچا دی. یہ تبدیلی دیکھی ہے کہ چینی کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. یہ تبدیلی دیکھی ہے کہ گوشت کو 1000 روپے تک پہنچا دی. یہ تبدیلی دیکھی ہے جو آج آپ خوردنوش اشیاء کو اٹھا کے دیکھ لے, کون سی چیز سستی ہو گئی ہے؟ ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں ان پی ٹی آئی حکومت میں صرف اور صرف وہ موت سستی ہو گئی ہے جو لوگ آج اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا نوالا برابر نہیں کر سکتے ان نااہل حکمرانوں کی طرف سے. اب آپ فیصلہ کریں, کیا یہ تبدیلی لائیں گے؟ کیا یہ نیا پاکستان بنائیں گے؟ کیا ایسے حکمران جن کا کوئی عقیدے تک معلوم نہیں, جو خاتم النبیین تک نہیں پڑھ سکتے, جو ان کے لفظ منہ پر خاتم النبیین نہیں آ سکتا, کیا وہ ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ ریاست مدینہ کا بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں اس طرح ظلم ہوتے تھے؟ آج آپ پاکستانی عوام مجھے بتائے کہ آپ 22 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے, آپ تاجروں کے لیے, آپ وکلا برادری کے لیے, آپ ملازمین کے لیے اس وقت میدان میں کون سی پارٹی کھڑی ہے؟ کون سی پارٹی عوام کے حقوق کی بات کر رہی ہے؟ کون سا لیڈر عوام کے حقوق کے لیے وہ کھڑے ہیں؟ مغربی اسٹیبلشمنٹ جو ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کے دباؤ کے باوجود وہ کون سا لیڈر ہے, وہ کون سا شیر ہے, وہ کون سی پارٹی ہے جو مغرب کے دباؤ کے باوجود, جو اندرونی دباؤ کے باوجود بھی وہ شیروں کی طرح آج بھی میدان میں کھڑے ہیں؟ وہ ہے واحد جماعت جمعیت علماء اسلام, وہ ہے واحد لیڈر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, جو پہلے دن سے آج تک وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک یہودی ایجنٹ ہے, یہ ایک یہودی ایجنٹ ہے, یہ مغرب کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں, یہ یہاں پر اسرائیل سے دوستی کرنے کے لیے رائے ہموار عوام کی ذہن سازی کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ آئے ہیں تو یہاں پر قائدیانیوں کی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے. جس طرح آپ پاکستانی عوام نے دیکھ لیا, آتے ہی عاطف چودھری کو مشیر بنایا گیا, آتے ہی یہاں پر جو ملعونہ گستاخ آسیہ تھی
جو پاکستان کی دو بڑی عدالتوں سے سزا یافتہ تھی، پھانسی کی سزا دو بڑی عدالتوں نے دی تھی، یہی حکومت آتی ہی ان کے لیے انہوں نے راستے بنائے، ان کو کیس کو کمزور کر کے، ان کو باعزت طور پر بری کر کے، یہی عمران نیازی نے بیرون ملک بھی انہوں نے پہنچا کر مغربی آقاؤں سے کریڈٹ بھی یہی عمران نیازی صاحب نے لی۔ کیا یہ ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں؟ جو گستاخ رسول کے لیے وہ اس طرح نرم گوشہ رکھتے ہیں، جو گستاخوں کے لیے وہ اس طرح ہمدردی رکھتے ہیں، جو گستاخ رسول کے لیے وہ رائے اموار کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں؟ آپ پاکستانی عوام مجھے بتائیں، آپ پاکستانی عوام اس سوال کا مجھے جواب دے، کیا آج آپ ان نااہل حکمرانوں سے مطمئن ہو جنہوں نے یہاں پر گستاخ رسول کو راستہ دینے کی کوشش کی، جو ملعون قائدیانیوں کو آج وہ اس ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا یہ ہے ریاست مدینہ جس ملک میں یہاں پر گستاخوں کو کلی چھوٹ دی جائے، یہاں پر گستاخوں کی دفاع کیا جائے؟ اس ملک میں یہ کیسے ریاست مدینہ ہے؟ آپ پاکستانی، میں آپ پاکستانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی جو آج کچھ نادان کچھ ناسمجھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام، مولویوں کو مسجد میں بیٹھنا چاہیے، مولویوں کو مدارس میں بیٹھنا چاہیے، سیاست سے مولویوں کا کیا کام؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جس جائے آپ مصر کی حالات دیکھ لے، جس ملک میں علماء صرف مدارس اور مساجد تک محدود رہے ہیں، اس ملک کی حالات آپ دیکھ لے، وہاں پر سنت نبوی داڑھی آپ نہیں رکھ سکتے، اس ملک میں سنت نبوی پر پابندی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس ملک میں علماء صرف مساجد اور مدارس تک محدود ہے، وہ سیاست میں نہیں ہے، وہ سیاست میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ اس ملک میں ان کے کردار نہ ہونے کی وجہ سے سارے سیکولر لیبرل لوگ حکومت میں آ کر وہ داڑھی پر بھی پابندی لگا لیتے ہیں۔ آپ مصر کے حالات دیکھ لے، وہاں پر مولوی جو ہے سیاست سے دور تھے۔ الحمدللہ میں آپ پاکستانی مسلمانوں کو کہوں گا کہ شکر کرے جمعیت علماء اسلام اس ملک کے اسمبلی میں آٹے میں نمک کے برابر 8-10 ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 ہمارے سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج کوئی بھی اگر اسلامی دفعات کے اوپر کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، الحمدللہ یہی 8-10 ہمارے جو ایم این ایز ہے، ہمارے جو 3-4 سینیٹرز ہیں، الحمدللہ یہ اس بل کو ان دفعات کی تحفظ کرتے ہیں۔ وہ جو غیر اسلامی بل لاتے ہیں، یہ سیکولر لوگ جو آج پی ٹی آئی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہی جماعت جمعیت علماء اسلام کہ 8-10 ایم این ایز ان مغربی بل کو، ان غیر اسلامی بلوں کو روکتے ہیں، یہی جمعیت علماء اسلام کی برکات ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ جمعیت علماء اسلام اس ملک پاکستان میں نہ ہوتی تو آج آپ پاکستان کی حالت اس طرح نہیں دیکھتے۔ آج ملک میں جو ہے پھر آپ فحاشی دیکھتے، آپ ہریانی دیکھتے، آپ اگر اپنی بیٹی کو ایک ہاتھ بھی لگاتے تو آپ پر مغرب کی طرح کیس ہو جاتا، آپ اگر اپنی بیوی کو ایک بات بھی کہتے تو آپ کی بیوی آپ کے اوپر کیس کر لیتا۔ الحمدللہ شکر کرے کہ علماء سیاست کا حصہ ہے، شکر کرے کہ اس ملک پاکستان میں جو اسلامی ملک ہے، اس ملک میں اگر یہ عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کارکنان نہیں ہوتے تو آج اس ملک کے حالات پھر اس طرح نہیں ہوتے۔ آج اس ملک میں پھر مغرب جیسا
قانون ہوتا, آج اس ملک میں مغرب جیسے حالات ہوتے, آج یہاں پر فحاشی واریانی عام ہوتی, آج یہاں پر آپ اپنی بیٹی بہن کو کوئی ایک بات بھی نہیں کر سکتے, اگر ایک بات کرتے تو آپ کو تھانے میں بٹھا دیا جاتا تھا. جس طرح مغرب میں ہو رہا ہے, وہاں پر اگر آپ بیوی کو ایک تپڑ ماریں گے تو آپ کی بیوی آپ فوراً ایک کال کر کے اس کے گھر آ کر آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے. الحمدللہ میں پاکستانی عوام کو دعوت دینا چاہوں گا کہ چھوڑیے ان سیکولر لیبرل قوم پرستوں کو جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں, جو صرف ایک قوم کے لیے سیاست کرتے ہیں, جو بدبودار نعرے لگا کر وہ سیاست کرتے ہیں, دو قوموں کے درمیان نفرت لا کر وہ اپنی سیاست کرتے ہیں. مگر کوئی مغرب کے لیے سیاست کر رہا ہے, کوئی خواتین کی آزادی کے لیے سیاست کر رہا ہے, کوئی فحاشی واریانی عام کرنے کے لیے سیاست کر رہا ہے, کوئی قوم پرستی کے لیے سیاست کر رہا ہے. مگر واحد جماعت, عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام ہے جو اسلام کی تحفظ کے لیے, جو ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے, جو ختم نبوت کی تحفظ کے لیے, جو آپ کے عقیدے کی تحفظ کی جنگ وہ لڑ رہی ہے, اسمبلی میں بھی اور اسمبلی سے باہر بھی. میں آپ پاکستانی عوام سے, نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آئے اس عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام میں آپ سیاست کریں. الحمدللہ اس جماعت میں آپ کو عزت ملے گی, اس جماعت میں آپ کو سکون ملے گی. جو اس جماعت میں جو سکون, جو خوشی, جو عزت اس عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام میں, خدا کی قسم کسی جماعت میں بھی نہیں. میں بذات خود میرے باپ دادا کی جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ایک قوم پرست جماعت سے ہم تھے. الحمدللہ پتہ نہیں اللہ پاک نے مجھے کون سی جو ایسا اچھا کام کیا تھا, میں نے اللہ پاک نے مجھے اس قوم پرستی, اس تعصب, ان تعصبی نعروں سے نکال کر آج اس عظیم جماعت کا حصہ مجھے بنا دیا. آج الحمدللہ میرے پاس پنجابی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تعصب نہیں. آج میرے ساتھ سندھی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تعصب نہیں. آج میرے ساتھ سرائکی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تعصب نہیں. آج میرے ساتھ بلوچ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تعصب نہیں. آج میرے ساتھ بروئی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تعصب نہیں. پہلے مگر کیونکہ قوم پرستی سیاست میں میں مبتلا تھا, قوم پرستی سیاست میں مبتلا تھا. میں بلوچ سے بھی تعصب کرتا تھا, میں براوی سے بھی تعصب کرتا تھا, میں پنجابی سے بھی تعصب کرتا تھا. کیونکہ میرا جو پارٹی تھا وہ قوم پرست پارٹی تھا. ان کے نعرے بھی تعصب کے تھے, صرف ایک قوم کے تھے. آج الحمدللہ جب میں جمعیت علماء اسلام کا حصہ بنا ہوں, کوئی تعصب نہیں. آج میرے ساتھ پنجابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آج اس جماعت میں میرے ساتھ سندھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سرائکی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس عظیم جماعت میں ہمارے ساتھ. کیونکہ اس جماعت نے کبھی کسی کے ساتھ تعصب نہیں کیا. اس جماعت نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے. اس جماعت نے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, انگریز کو بھگانے سے لے کر پاکستان کی آزادی کی جنگ اس جماعت نے الحمدللہ لڑی ہے. اس جماعت کے اکابرین نے الحمدللہ شبیر احمد عثمانی سے لے کر تمام علماء تک پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. پاکستان کا پہلا جھنڈا کراچی میں یہی جماعت کے اکابر شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب نے لگایا تھا کراچی میں. میں آپ پاکستانی نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے سیاست کرنا ہے تو بدبودار نعروں سے نکلے, اگر آپ نے سیاست کرنا ہے تو قوم پرستی کے نعرے سے نکلے, اگر آپ نے سیاست کرنا ہے تو سیکولر لیبرل سوچ کے پارٹیوں سے نکلے. آئے اس عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام کا حصہ بنیے. یہ جماعت عقیدے کی تحفظ کے لیے ہے, یہ جماعت ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے ہے, یہ جماعت ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہے. ملک کے حالات آپ دیکھ لے, ملک کے عدلیہ کو آپ دیکھ لے, ملک کے حکمرانوں کو آپ دیکھ لے. یہاں پر گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں.
پاکستان کے آئین میں گستاخ رسول کی سزا ہے، دفعات ہے، مگر یہاں پر مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر جو گستاخ رسول جو ملعون ہے ان کے کیسوں کو 2 سال 3 سال 4 سال پیشی پہ پیشی دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مغربی آقاؤں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو مغرب کے یار آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اور آپ کے ووٹ چوری کر کے، ان کو مغربی آقاؤں کو خوش کرنا ہے۔ ایک ملعون گستاخ طاہر نسیم، جس کو ایک غازی فیصل خالد ایک نوجوان نے جج کے سامنے کمرے عدالت میں گستاخ کو جہنم واصل کیا، ان کی کیا وجوہات ہے جو انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا؟ ان کی وجہ ہے یہاں پر عدلیہ کا کمزور ہونا، ان کی وجہ ہے یہاں پر ایسے جو گستاخ رسول ہیں ان کے کیس کو التوا رکھنا، پیشی پہ پیشی دینا تاکہ وہ گستاخ کو سزا نہ ملے، تاکہ وہ گستاخ بچ جائے، کیونکہ مغربی آقاؤں کا پریشر تھا، کیونکہ امریکہ کا پریشر تھا، کیونکہ اسرائیل کا پریشر تھا، کیونکہ ان موم بتی آنٹیوں کا پریشر تھا جو اسلام آباد میں ریلیاں نکال کر ایسے گستاخوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ ہماری عدلیہ کا قصور میں سمجھتا ہوں، آپ اگر آئین کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ ایک گستاخ کے جو ویڈیوز موجود ہے، جو انہوں نے بار بار مناظرے کیے ہیں، انہوں نے دعوے کیے ہیں، انہوں نے گستاخیاں کی ہے، ان کے ویڈیو ہونے کے باوجود عدلیہ جج صاحب ان کو سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ غلام جج ہے، وہ مغرب کے غلام ہے، وہ ان نااہل حکمرانوں کے غلام ہے، وہ کیسے ایک گستاخ کو وہ سزا دے؟ 2.5 سال ایک طاہر گستاخ ملعون 2.5 سال اس کی کیسز چل رہی ہے، 2.5 سال سے ثبوت ہونے کے باوجود، ویڈیو مناظرے ہونے کے باوجود ہماری عدلیہ، ہمارے ججز ان کو پیشی پہ پیشی دیا جا رہا ہے، تو کیسے قانون ہمارے مسلمان ہاتھ میں نہیں لیں گے؟ کیسے ایسے غازی پیدا نہیں ہوں گے؟ جب آپ ججوں کے قلم بک جائے تو ہمارے غازیوں کے تلوار پھر چلنے لگتی ہے۔ یہ آپ عدلیہ کی وجہ سے، آپ ججوں کی وجہ سے، کہ آپ مغرب کے دباؤ میں آ کر، امریکہ کے دباؤ میں آ کر، اسرائیل کے دباؤ میں آ کر، ان موم بتیاں آنٹیوں جو NGOز میں کام کرتی ہے مغرب اسرائیل کے لیے، ان کے دباؤ کی وجہ سے آپ ایک گستاخ رسول کو آپ سزا بھی نہیں دے سکتے ڈر تک۔ چھوڑ دیجئے یہ قلم جو آپ نے اٹھایا ہے، چھوڑ دیجئے یہ منصب جو انصاف کے لیے آپ اس پر بیٹھے ہو، جو آپ ایک گستاخ رسول کو سزا نہیں دے سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے کرسی پر لعنت بھیجنی چاہیے جو ایک گستاخ رسول کو وہ پیشی پہ پیشی دیتا ہے ثبوت ہونے کے باوجود، مگر وہ ان کو سزا نہیں دے سکتی۔ یہ میں آپ پاکستانی عوام سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں یہ ملک جو حاصل کیا گیا ہے، پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ مگر آج ہمارے ملک میں ان نااہل حکمرانوں نے کس طرح حالات بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں پر آج اسلامی سرحدات کو، نظر پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔ یہاں آج ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، یہاں پر مزدوری ختم ہو گئی ہے، یہاں پر ان کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو بھی خطرہ ہے، ہمارے نظریاتی سرحدات کو بھی خطرہ ہے، ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کو بھی خطرہ ہے۔ ہر طرف سے اس وقت ہمارے ملک پاکستان پر خطرے منڈلا رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستانی عوام اب بھی نہیں سمجھے ان نااہل حکمرانوں کو جنہوں نے نعرے لگائے تھے کہ تبدیلی لائیں گے، کہاں گئی آپ کی تبدیلی؟ کہاں گیا آپ کے 1 کروڑ روزگار، آپ کے 50 لاکھ گھر؟ میں مراد سعید کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چیخ کر بول رہے تھے کہ کل عمران نیازی حلف لے لے، تو دوسرے دن جو 200 ارب
بیرون ملک کے بینکوں میں لوٹی ہوئی رقم خزانے کے پڑے ہوئے ہے، دوسرے دن 200 ارب پاکستان کے خزانوں میں۔ میں مراد سعید سے کہنا چاہوں گا، کہا گئی آپ کی وہ باتیں، کہا گئی آپ کی وہ باتیں جو آپ نے بڑی بڑی باتیں کیے تھے کہ 200 ارب دوسرے دن پاکستان میں آ جائیں گے۔ کیا آج کوئی تبدیلی آپ پاکستانی عوام نے دیکھا ہے نائن حکمرانوں میں؟ آج جو پاکستانی 22 کروڑ عوام کے لیے لڑ رہی ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ پاکستانی عوام دیکھ لے، مسلم لیگ نون بار بار وہ کس طرح پیچھے ہٹ جاتی ہے عوام کے حقوق سے۔ پیپلز پارٹی آپ دیکھ لے کس طرح وہ عوام کے حقوق سے پیچھے ہٹ رہی ہے، کیونکہ وہ بلیک میل ہے، کیونکہ وہ کیسز ہیں ان پر۔ ایک واحد جماعت، ایک واحد لیڈر اور ان کے غریب کارکنان، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام کا امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جیالے، ان کے غریب کارکنان وہ میدان میں کھڑے ہیں۔ آپ عوام کے حقوق کے لیے 18 دن ان غریب کارکنوں نے اپنے پیسوں پر، اپنے لوگوں سے ادھار کر کے وہ آزادی مارچ میں آ کر 18 دن انہوں نے اس غریبی کی حالت میں وہ آپ عوام کے لیے بیٹھے تھے، اپنے لیے نہیں بیٹھے تھے، وہ ان کے کوئی اپنے مفادات نہیں تھے، وہ آپ عوام 22 کروڑ عوام کا جان چھڑانے کے لیے وہاں پر گئے کہ تاکہ ان نااہل حکمرانوں سے، ان ظالم جابر حکمرانوں سے، عوام دشمن تاجر دشمن حکمرانوں سے آپ 22 کروڑ عوام کا جان چھڑائیں۔ مگر آپ پاکستانی عوام نے دیکھ لیا کس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہی این پی جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کیے تھے، ایک دن بھی وہاں پر یہ ٹک نہیں سکے، ایک دن بھی وہ وہاں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ مگر الحمدللہ یہی جمعیت علماء اسلام کے غریب غیرت مند کارکنان بارش میں، سردی میں وہاں پر 14 دن کشمیر آئے ہوئے اسلام آباد میں بیٹھے، آپ عوام کے حقوق کے لیے، آپ عوام کے حقوق کے لیے یہ علماء وہاں پر بیٹھے، یہ طلباء وہاں پر بیٹھے، یہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان وہاں پر بیٹھے۔ آج آپ پورے ملک میں اٹھا کے دیکھ لے، واحد لیڈر، واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے جو آپ 22 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ وہ مغربی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں بھی نہیں آ رہے، وہ اندرونی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں بھی نہیں آ رہے، وہ شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں آپ 22 کروڑ عوام کے لیے، آپ 22 کروڑ عوام کے لیے۔ تو میں آپ پاکستانی نوجوانوں سے، آپ پاکستانی بزرگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ چھوڑیے یہ تبدیلی کے جو نعرے، جو جھوٹے دعوے، جو سرسبز باغ، جو جھوٹے وعدے کیے، جن سے ہر بات سے ایک لیڈر یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے لیتے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن تو ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے۔ آج جنہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ روزگار، آج انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ جنہوں نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر، انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ جنہوں نے کہا تھا کہ انصاف، انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ یہی مراد سعید نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہم اتنا نوکریاں لائیں گے کہ ہم ریڈیو والے کو بھی کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ نوکری تو آپ لے لے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بہت زبردست حالات جا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت بہت زبردست ہو گئی ہے۔ مگر آج آپ فیصلہ کریں۔ آپ پاکستانی عوام کو کہنا چاہوں گا کہ خدا را، خاص کر میں پی ٹی آئی کے ان سپورٹروں کو کہنا چاہوں گا کہ خدا را اب یہ کیڑا مر جانا چاہیے، یہ تبدیلی کا کیڑا، یہ کیڑے کو اب نکال دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بھائی۔ خدا کی قسم اگر یہ حکومت اسی طرح مزید موجود رہی تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان کو 20 سال 30 سال پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ آج آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، اگر ہم قرضے لیں تو ہم خودکشی کر لیں گے، آج قرضے 35,000 ارب سے انہوں نے بڑھا دیے۔ آج آپ کا جی ڈی پی دیکھے، آج آپ کی معاشی حالات دیکھے، آج آپ کے روزگار دیکھے، آج آپ کے کاروبار دیکھے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جتنے بھی تاجر برادری تھے جو کم سرمایے والے تھے، آج ان کے کاروبار خدا کی قسم ختم ہو گئے ہیں۔
آج ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں یہی سنتے ہیں کہ یا اللہ اس ناہل حکمرانوں سے، ان ظالم حکمرانوں سے، ان جابر حکمرانوں سے، ان عوام دشمن حکمرانوں سے، ان مزدور دشمن حکمرانوں سے، ان تاجر دشمن حکمرانوں سے خدا ہمیں اس عذاب سے نکال دے۔ یہ ہمارے اعمال ہے کہ ہم پر کس طرح حکمران مسلط کیے گئے، کس طرح حکمران۔ میں سمجھتا ہوں آج ایک جگہ پر ایک دکان میں کھڑا تھا، وہاں پر میں بھی سودا لے رہا تھا، دوسرے کسٹمر بھی سودا لے رہے تھے، جو ریٹ پوچھ رہے تھے ہر چیز کا ریٹ اوپر، ہر چیز کا ریٹ اوپر، کوئی 30 روپیہ مہنگی، کوئی 40 روپیہ مہنگی، کوئی 50 روپیہ، کوئی 100 روپیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا را یہ کیا حالات ہو گئے ملک کے کہ کسی چیز پر آپ ہاتھ رکھ لے وہ خوردنوش اشیاء آپ خرید نہیں سکتے۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ ہمارے اعمال ہے، یہ ہمارے اعمال ہے، جس طرح عوام اس طرح حکمران ان پر مسلط ہوتے ہیں، اس پر اسی طرح حکمران آتے ہیں۔ آج ہم پر جو ظالم جابر عوام دشمن تاجر دشمن حکمران آئے ہیں یہ ہمارے اعمال ہے، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں اعمال اچھے کرنے ہوں گے تو ہمیں لیڈر بھی اچھے ملیں گے۔ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو ہمیں اس طرح لیڈر ملیں گے۔ صادق اور امین کون ہے؟ صادق اور امین صرف علماء ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ عالم ہیں، وہ ان کی طرح متبر لوگ نہیں، وہ ان کی طرح تکبر کرنے والے نہیں۔ آپ آئے ہمارے MNA سے ملے، وہ آپ سے اس مٹی میں بھی بیٹھ جائیں گے۔ آپ آئے ہمارے جمعیت علماء اسلام کے MPA سے ملے، وہ آپ سے اس مٹی میں بھی بیٹھ جائیں گے۔ وہ یہاں پر آپ کے جو مٹی ہے اس میں بھی آپ سے بیٹھ جائیں گے، وہ آپ سے غرور نہیں کریں گے، تکبر نہیں کریں گے، وہ آپ سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں چھپائیں گے۔ جس ٹائم چاہو جمعیت علماء اسلام کے MPA سے ملے، جس ٹائم چاہے آپ جمعیت علماء اسلام کے MNA سے ملے، جس ٹائم چاہے آپ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر سے ملے، آپ جب ان سے ملیں گے تو آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ MNA ہے، یہ سینیٹر ہے، یہ MPA ہے، کیونکہ وہ عالم ہے، اس کا وابستگی ایک عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام سے رہی ہے۔ ان کا جو تربیت ہے وہ غرور کا تربیت نہیں ہوا، تکبر کا تربیت نہیں ہوا، فرعونیت کا تربیت نہیں ہوا۔ الحمدللہ وہ ایک عظیم جماعت، ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تکبر آپ سے نہیں کریں گے۔ تو میں آپ پاکستانی عوام کو دعوت دینا چاہوں گا، پاکستانی نوجوانوں کو دعوت دینا چاہوں گا، اگر آپ نے سیاست کرنا ہے میں سمجھتا ہوں اپنا وقت ضائع نہ کرے ایسی پارٹیوں میں جو ماں بہنوں کو نچواتے ہیں، جو بے شرمی بے حیائی عام کرتے ہیں، جو وعدے کر کے وہ وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ کیا وہ صادق اور امین ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ عوام کی بھلائی چاہ سکتے ہیں؟ کیا وہ عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جو اپنے وعدوں سے یو ٹرن لے کر وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے۔ آپ بتائیں کیا ایسے بے زبان لوگ جن کی کوئی زبان نہیں، جو اپنے وعدوں پر، جو عوام سے وعدے کرتے ہیں جلسوں میں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ آج عوام سے ہر وعدے سے یو ٹرن لے رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ صادق اور امین ہیں؟ کیا یہ لوگ حکومت کرنے کے لائق ہے جو اپنی باتوں پر کھڑے نہیں ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کو شعور کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ پاکستانی عوام کو جمعیت علماء اسلام کہ امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آج جو شیر لیڈر کھڑا ہے ان جابر حکمرانوں کے خلاف، ان مسلط شدہ حکمرانوں کے خلاف، جو کسی کے دباؤ میں نہیں آ رہے، جو کوئی پریشر میں نہیں آ رہے، جن کے اوپر الحمدللہ کوئی کیس نہیں، نہ پاناما میں ان کا نام ہے، نہ کوئی اور سکینڈل میں ان کا نام ہے، الحمدللہ وہ ایک عظیم جماعت کا امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جن کا تعلق اس عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ آج آپ پاکستانی عوام بتائیں، آج ان جابر حکمرانوں کے خلاف کون لڑ رہے ہیں؟ آج مسلم لیگ دم دبا کر وہ بھاگ رہے ہیں، آج پیپلز پارٹی والے دم دبا کر بھاگ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ وہ آپ 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں لڑ رہے،
وہ آپ کے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے. اگر لڑتے تو آزادی مارچ میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دیتے, آتے وہاں پر بیٹھتے. خدا کی قسم اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑتے, بشمول ANP جنہوں نے ایک ایک فون کال پر ان کو جو ہے ڈرا کر ان کو واپس پیچھے کرنے پر مجبور کیا, مگر ایک لیڈر جو نہ بکا, جو نہ جھکا, جو نہ ڈرا, وہ واحد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, جنہوں نے 18 دن ان غریب کارکنوں کے ساتھ وہاں پر سردی بھی برداشت کی, بارشیں بھی برداشت کی. وہ بیٹے وہاں پر کسی کے دباؤ میں نہیں آئے, کسی کے دباؤ میں نہیں آئے, نہ امریکہ کے دباؤ میں آئے, نہ اسرائیل کے دباؤ میں آئے, نہ اندرونی جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے دباؤ میں آئے. وہ آپ 22 کروڑ عوام کے لیے نکلے تھے, وہ عوام کے حقوق کے لیے نکلے تھے, وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے نکلے تھے, وہ آئین کی بالادستی کے لیے نکلے تھے, وہ آپ مزدوروں کے لیے نکلے تھے, وہ آپ تاجروں کے لیے نکلے تھے. آج تک وہ میدان میں الحمدللہ کھڑے ہیں. آج پاکستان میں دیکھ لے کون سا ایسا لیڈر ہے جو عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, کون سا ایسا لیڈر ہے جو اسلام کی بات کر رہے ہیں, کون سا ایسا لیڈر ہے جو قائدیانیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, جو قائدیانیوں کے اثر رسوخ کو روک رہے ہیں, جو قائدیانیوں کی سرگرمیوں کو روک رہے ہیں, جو اسرائیل کو, جو آج PTI حکومت ہماری عوام کی زیر سازی انہوں نے شروع کر دی ہے, کیونکہ ان کو ڈالر چاہیے, ان کو یہاں پر اسرائیل کا جھنڈا چاہیے, ان کو سب سے پہلے پاکستانی 22 کروڑ عوام کا ذہن سازی کرنا ہے. آج وہ اس کام پر, اس مشن پر لگے ہوئے ہیں. آج وہ قائدیانیوں کو اثر رسوخ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کے واضح ثبوت تو آپ کے سامنے ہے. آتے ہی ایک ملعون گستاخ عاطف چودھری کو انہوں نے مشیر بنایا. الحمدللہ یہی جمعیت علماء اسلام کے اکابرین اور کارکنان نے یک آواز ہو کر پورے ملک میں انہوں نے آواز بلند کی, اور یہی PTI حکومت کو مجبور کیا, واپس وہ فیصلہ لیا گیا. کیا یہ ہے ریاست مدینہ جو یہاں پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے راستے دیے جاتے ہیں, ان کو آزادی دینے کی کوشش کی جاتی ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے یہاں پر قائدیانیوں کی اثر رسوخ پڑی ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے یہاں پر اسرائیل کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں. کیا یہ ہے ریاست مدینہ؟ کیا یہ ریاست مدینہ بنائیں گے؟ کیا یہ تبدیلی لائیں گے؟ کیا یہ 1 کروڑ روزگار دیں گے؟ کیا یہ 40 چور جو مشرف کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آج وہی لوگ تو عمران نیازی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہی جہانگیر ترین, وہی فواد چودھری, وہی جہانگیر ترین, وہی بابر اعوان, وہی فردوس عاشق اعوان, کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں, کبھی مسلم لیگ نون کے دور میں, کبھی مشرف کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ. آج وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عمران نیازی کے ساتھ. کیا یہ چور تبدیلی لائیں گے؟ کیا یہ 40 چور تبدیلی لائیں گے؟ وہی جو اچار کا مربع ہے وہی آج عمران نیازی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں عمران نیازی سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کہاں گئے آپ کا جو وہ نظریاتی کارکنان تھے جنہوں نے 22 سال آپ کا ساتھ دیا, جنہوں نے 22 سال PTI کے نعرے لگائے, جنہوں نے 22 سال PTI کے لیے ورک کیا؟ آج ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے. آج ٹکٹ دیے گئے تو ان 40 چوروں کو ٹکٹ دیے گئے. آج اگر سینیٹر بنائے گئے تو ان 40 چوروں کو, ان سرمایہ داروں کو, ان چینی چوروں کو, ان آٹا چوروں کو مشیر اور وزیر بنائے گئے, سینیٹر بنائے گئے. آپ فیصلہ کریں, کیا اس طرح لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا وہ چہرے جو چور چور کے نعرے لگا رہے تھے, عمران نیازی چور ہے, نہیں چھوڑوں گا, پکڑوں گا, اس کو پکڑوں گا, اس کے پکڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, سب کو بند کر دوں گا. آج آپ کے ساتھ تو سارے جو آپ کے وزیر ہیں وہی پرانے چہرے, وہی چوروں کا ٹولہ. کہاں گئے آپ کی انصاف کی باتیں؟ کہاں گئی آپ کی چینی چوروں کو پکڑنے کی باتیں؟ آج تو آپ کا دوست, آپ کا ATM مشین جو آپ کو ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں یہاں پر وہاں پر گھماتے پھرتے رہتے تھے, جہانگیر ترین صاحب, آج وہ تو لندن میں بیٹھ گئے. لائے اس چور کو پکڑے, بسم اللہ کرے. عمران نیازی صاحب پہلے اپنے گھر سے بسم اللہ کرے. اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے, اگر آپ نے
کرپشن ختم کرنی ہے تو اپنے گھر سے بسم اللہ کیجئے. آپ کے گھر میں تو سارے چور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سیاسی انتقام کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان کو اقامہ پاناما میں تنخواہ نہ لینے پر ان کو آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ اور آپ کے جو پیچھے جو قوتیں ہیں وہ ایک منتخب حکومت کو گرا کر ان کو اقامہ پاناما میں پھنسا کر ان کو جو ہے جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو لہذا میں آپ پاکستانی عوام سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی نیا پاکستان نہیں بھائی. خدا کی قسم آپ وہ پرانے پاکستان کے لیے ترسو گے. خدا کی قسم آپ پاکستانی عوام اگر تاجر ہو, اگر ملازم ہو, اگر مزدور ہو, جس طبقے سے بھی آپ کا تعلق ہے, خدا کی قسم آپ اس پرانے پاکستان کے لیے دعائیں کرو گے. خدا را ہمیں یہ نیا پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں وہی ہمارا پرانا پاکستان دیجئے جس میں ڈالر 105 روپے کا تھا, جس میں چینی 45 روپے کا تھا, جس میں آٹا 40 روپے کا تھا, جس میں ہر چیز آپ کو سستی مل رہی تھی. آج عمران نیازی کے بقول کرپشن ختم ہو گئی ہے, سارے فرشتے بیٹھ گئے ہیں. اگر کرپشن ختم ہو گئی ہے تو آپ کے قرضے 35,000 ارب تک کیسے بڑھے؟ اگر کرپشن ختم ہو گئی ہے تو ڈالر کیوں نہیں سنبھل رہی؟ ڈالر کیوں 105 سے آپ اب دیکھ لیں 170-80 تک ان ظالموں نے پہنچا دی. آج تاجر برادری اپنے دکانیں کاروباری ختم کر کے وہ چھوڑ رہے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج تاجر کا کاروبار ختم ہو گیا. ملازموں کو ملازمت نہیں مل رہی, تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہے, مزدوروں کو مزدوری نہیں مل رہی. آج میں سمجھتا ہوں ہر طبقہ ان نااہل حکمرانوں سے ان 2 سال میں تنگ آ چکی ہے. میں آپ تمام پاکستانی عوام سے ایک اپیل کروں گا, خدا را چھوڑیے این پی ٹی آئی کے نعرے, جو وہ نعرے جو صرف جھوٹ, صرف سرسبز باغ دکھانا, 1 کروڑ روزگار دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا. خدا کی قسم آج وہی نعروں میں عمران نیازی خود پھنسے ہوئے ہیں کہ میں نے تو بہت بڑی بڑی باتیں کی, میں نے تو بڑی بڑی باتیں کی, میں نے تو بڑی بڑی آواز چھوڑی. آج میں ابھی اس وعدوں کو کیسے پورا کروں گا؟ آج وہ یو ٹرن لے رہے ہیں, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ بڑے لیڈر کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے کنٹینر پر چڑھ کر 126 دن, وہ سارے جھوٹے وعدے تھے. اس کا مطلب آپ نے جو نوجوانوں کو 1 کروڑ روزگار دینے کی باتیں کی, آپ نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو سرسبز باغ دکھا کر بیوقوف بنائے. اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے کہ 50 لاکھ گھر میں دوں گا, آپ نے تو تجاوزات کے نام پر 50 لاکھ لوگوں کو تو بے گھر کر دیا. آپ نے سارے لوگوں کے, غریبوں کے جو چیخ رہے تھے, جو ہارٹ اٹیک بھی ہو گئے, مر گئے, وہی اپنے گھروں کو گرتے ہوئے. آپ کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا, کوئی ترس نہیں آیا آپ کے دل میں. آج آپ پاکستانی عوام فیصلہ کرے, کیا وہ پرانا پاکستان آپ کو چاہیے یا یہ تبدیلی والا پاکستان چاہیے؟ کیا وہ 105 روپے والا ڈالر والا دور چاہیے یا 180 روپے والا؟ کیا وہ 40 روپیہ 45 روپیہ چینی کلو والا دور چاہیے یا آج 80-90 روپے والا؟ آج آپ کے پٹرول کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. آج ملک کا ہر طبقہ رو رہا ہے, امیر بھی رو رہا ہے, غریب بھی رو رہا ہے, تاجر بھی رو رہا ہے, ملازم بھی رو رہا ہے, وکیل بھی رو رہا ہے, مزدور بھی رو رہا ہے. ملک کا ہر طبقہ رو رہا ہے کہ یا رب یا رب یا رب یا رب ان نااہل, ان سلیکٹڈ حکمرانوں سے ہمیں چھٹکارا دے دیجئے, ہمیں چھٹکارا دیجئے, ہمیں آزاد کیجئے. آج میں آپ پاکستانی عوام سے اپیل کروں گا, خدا را چھوڑیے این پی ٹی آئی کو,
جنہوں نے سپورٹ کیا, جنہوں نے ووٹ دیا, میں سمجھتا ہوں آج جتنے بھی غلط فیصلے یہ کر رہے ہیں, جتنے یہ مغرب کے حق میں یہ فیصلے کر رہے ہیں, جو بھی یہ گناہ کر رہے ہیں, آج ان سب میں آپ لوگ شامل ہو, جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, جنہوں نے ان کو ووٹ دیا. آج یہ سب گناہوں میں جب تک یہ حکومت رہے گی آپ کا حصہ رہے گا. اس لیے میں کہتا ہوں خدا را اپنے راہ راست پر آ جائے, اس عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام کا اس حصہ بنے. اس جماعت میں عقیدے کی تحفظ کی جاتی ہے, ناموس رسالت ختم نبوت کی تحفظ کی جاتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھ لیا یہاں پر قادیانیوں کے اثر سوخ یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار بڑھاتے ہیں, اور یہی عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام کے اکابرین اور دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب تک جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکن زندہ ہے, خدا کی قسم اس ملک میں قادیانیوں کی اثر سوخ نہیں بڑھ سکتی. خدا کی قسم جو 73 کا آئین ہے جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے, جس میں پاکستان کے آئین کے تحت اس ملک میں قادیانیوں پر, ان کی سرگرمیوں پر, ان کے عبادت گاہوں پر, ان کی ہر چیز پر پابندی ہے. نہ وہ حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں, نہ وہ عہدوں پر آ سکتے ہیں. یہ پاکستان کی آئین کا حصہ ہے. اس آئین کی تحفظ کرنا میں سمجھتا ہوں 22 کروڑ عوام پر فرض ہے کہ اب اس آئین کی تحفظ, جس میں قادیانی کافر ہے, جس میں قادیانی پر پابندیاں ہے, یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. آج اگر ہم لڑ رہے ہیں تو پاکستان کی آئین کی تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. پاکستان کی آئین کی تحفظ 22 کروڑ عوام پر میں سمجھتا ہوں فرض ہے. آج اگر عمران نیازی پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے, وہ قادیانیوں کے اثر سوخ بڑھانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کے سہولت کار بن رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ حکومت پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہی ہے. اور اب عوام پر فرض ہے کہ جو اس قانون کو چڑھنے کی کوشش کرے گا, جو اس قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے روننے کی کوشش کرے گا, یہ 22 کروڑ عوام پر, 22 کروڑ پاکستانیوں پر فرض بنتا ہے کہ پھر ایسے آئین شکن لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہو اور ان کے خلاف کھڑے ہو, اور ان کے خلاف جو میدان میں جو سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام اس وقت پورے پاکستان میں عوام کی جنگ لڑ رہی ہے, آئین کی جنگ لڑ رہی ہے, آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہی ہے, آپ غریب عوام کی جنگ لڑ رہی ہے, وہ واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے جو دباؤ کے باوجود بھی وہ کھڑی ہے. ان کے غریب کارکنان کھڑے ہیں, ان کے غریب کارکنان کھڑے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں, جن کے پاس کوئی مغربی فنڈ نہیں, جن کے پاس کوئی کسی ملک کا فنڈ نہیں, وہ اس اپنے پارٹی کے چندوں پر وہ چل رہے ہیں, باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں. وہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے آزادی مارچ میں 18 دن, خدا کی قسم ہم نے ایسے ایسے کارکنوں کے اسلام کے جنہوں نے ادار لے کر انہوں نے جو ہے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر آپ 22 کروڑ عوام پر خدا کی قسم انہوں نے ادار لے کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے مریضوں کو چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ 14 دن کشمیر آئی ہوئے وے پر بیٹھے. وہ اپنے مفادات کے لیے نہیں بیٹھے, ان کا کوئی مفادات نہیں تھا, ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا. وہ صرف اور صرف اگر بیٹھے تو ان نااہل حکمرانوں کا تختہ پلٹانے کے لیے, آپ 22 کروڑ عوام کا جان چھڑانے کے لیے بیٹھے تھے. لہذا میں آپ دوستوں سے, آپ پاکستانی نوجوانوں سے گزارش کروں گا, خدا کی قسم جمعیت علماء اسلام جیسی جماعت ملک بھر میں آپ جائے, جس پارٹی میں آپ سیاست کریں, مگر اس طرح عظیم جماعت جو دن رات آپ کا صحبت, آپ کا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ ہوتا ہے, دن رات آپ کا جہاں پر مجلس ہوتا ہے تو ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہے, جو جمعیت علماء اسلام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر دعا پر ختم ہوتی ہے ہر پروگرام. تو آپ اب اندازہ لگائے کہ ہمیں کس پارٹی کا رخ کرنا چاہیے. خدا کی قسم جو عزت, جو سکون اس عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام میں ہے,
کسی پارٹی میں بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی تعصب نہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی پنجابی سے نفرت نہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی سندھی سے نفرت نہیں، کوئی پنجابی سے نفرت نہیں، کوئی سرائکی سے نفرت نہیں، کوئی ہندو سے نفرت نہیں، کوئی عیسائی سے نفرت نہیں۔ یہاں اس عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام میں ساری قومیں، سارے مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر پاکستان کی تحفظ کے لیے، پاکستان کی معاشی حالات کی بہتری کے لیے وہ اس جماعت کا حصہ ہے۔ یہاں پر کوئی تعصب نہیں۔ جس طرح قوم پرست جماعتوں میں تعصب ہوتا ہے، ایک قوم کا دوسرے قوم سے تعصب کرنا وہ ان کے منشور کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سیاست اسی پر کرنا ہے، مگر واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے جس میں سارے قوم کے لوگ موجود ہے۔ یہاں پر کوئی تعصب نہیں، یہاں پر کوئی بلوچ سے تعصب نہیں، بروئی سے تعصب نہیں، پنجابی سے نہیں، سرائکی سے نہیں، پٹھان سے نہیں، سارے قوموں کا ایک مجمع ہے۔ اس میں سارے قوموں کے لوگ اس کا حصہ ہے۔ لہٰذا میں اپیل کروں گا نوجوانوں سے، چھوڑیے ان سیکولر لیبرل، ان قوم پرست پارٹیوں کو، آئے جمعیت علماء اسلام عظیم جماعت کا حصہ بنے اور ناموس رسالت، ختم نبوت کی جو پاکستان کی 73 کے آئین میں پاکستان کے جو اسلامی دفعات شامل ہوئے ہیں، ان کی تحفظ کے لیے اور مغربی بلوں کو روکنے کے لیے اگر آپ اس پارٹی کا حصہ ہوں گے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر میں آپ تمام پاکستانی نوجوانوں کو، بزرگوں کو اس عظیم جماعت جمعیت علماء اسلام کا ممبر بننے کے لیے، حصہ بننے کے لیے درخواست کروں گا، اپیل کروں گا۔ ویڈیو ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔